بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چونکہ کل آپ نے فعل کے بارے میں کچھ جانکاری حاصل کی، اس کے علاوہ آپ نے بناوٹ اور معنی کے لحاظ سے فعل کی قسمیں بھی پڑھے، اور میں نے یہ سب واٹس ایپ کے ذریعے بھی آپ کو بھیج دیے. مجھے پوری امید ہے کہ آپ نے مذکورہ گرامر اپنی کاپیوں پر لکھا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا. آج آپ زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں پڑھیں گے، اور اسی کی طرف پوری توجہ رکھیں مہربانی کر کے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں، یہ انڈر لائن کرو. زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں. نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل حال، نمبر 3 فعل مستقبل، نمبر 4 فعل مضارع، نمبر 5 فعل امر، نمبر 6 فعل نہیں. اب ہم علیحدہ ان کی تعریف کریں گے، لیکن اسی کی طرف توجہ رکھیں مہربانی کر کے. فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے. جیسے رشید نے پرسوں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں امتیازی پوزیشن حاصل کی. دوسری مثال یہ ہے، کریم میدان میں بہادری سے لڑتا تھا، محمود اپنے دوست کے گھر گیا تھا، وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں فعل ماضی، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں کیا گیا ہو. یاد رکھنا چاہیے. میں ایک بار پھر یہ آپ کو بتاؤں گا. فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے. فعل ماضی چھو سو فعل یوس گزرومت زمان چھو ظاہر کران، یعنی یتھ گزریمتس زمانس مز یس کٲم گٔمٕژ آسہِ تتھ چھِ ونان فعل ماضی. مثلاً رشید نے پرسوں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں امتیازی پوزیشن حاصل کی. رشیدن ہسا کر پرس سالانہ امتحانس مز 10ویں جماعت مز امتیازی پوزیشن حاصل. کریم میدان میں بہادری سے لڑتا تھا. کریم اس میدانس مز بہادری سان لڑا. محمود اپنے دوست کے گھر گیا تھا. محمود اس پنس دوست سن گھر گومت. یہ کام جو ہو رہا ہے یہ تو فعل ماضی میں ہو رہا ہے. آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا شاید فعل ماضی کیا ہوتا ہے. وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے. اس کے بعد ہے دوسرا فعل حال. فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں جاری ہو، یعنی سۄ کٲم یس اسہِ حالس منٛز کران آسہِ، یس أسۍ حالس منٛزٕے کران آسو پریزنٹس منٛز، تتھ چھِ ونان فعل حال. یس کٲم أسۍ پریزنٹس منٛز کران آسو تتھ چھِ ونان فعل حال. اس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں ہی پایا جاتا ہے. فعل حالس منٛز چھُ یۄس کٲم کرنہٕ یِیہِ، یعنی موجودہ زمانس منٛزٕے یۄس کٲم کرنہٕ یِیہِ تتھ چھِ ونان فعل حال. میں ایک بار پھر پڑھوں گا. فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں جاری ہو.
اس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں ہی پایا جاتا ہے۔ مثلا احمد پڑھتا ہے، احمد سے پران ممکن، یہ موجودہ زمانہ ہے۔ حمید دوڑ رہا ہے، حمید سے دوڑان، یہ بھی موجودہ زمانہ ہے۔ کریم کھیل رہا ہے، یہ بھی موجودہ زمانہ ہے، وغیرہ۔ ہم باقی مثال بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں نے یہ 3 مثالیں آپ کو سمجھانے کے لیے دی ہیں یہاں پر۔ اس کے بعد ہے فعل مستقبل۔ تیسرا، فعل مستقبل وہ فعل ہے جو فعل آنے والے زمانے میں واقع ہو۔ مثلا حمید کل دہلی جائے گا، حاجی صاحبان دوسرے سال میں حج کو جائیں گے، رحیم دوسرے سال میں پبلک اسکول میں داخلہ لے گا، وغیرہ وغیرہ۔ فعل مستقبل، فعل مستقبل سے ونان آنے فیوچرس، انگلش میں اس کو فیوچر کہتے ہیں۔ فعل کے کام، ورب جس کو کہتے ہیں۔ دپان یس کام ین ول زمانس مز کرنے یہ تتھ چھ ونان فعل مستقبل۔ مثلا حمید کل دہلی جائے گا، حمید ہسا گژھِ پگاہ دہلی۔ حاجی صاحبان دوسرے سال میں حج کو جائیں گے، حاجی صاحب ہسا گژھن دویمہِ ؤری حجس انشاءاللہ۔ رحیم دوسرے سال میں پبلک اسکول میں داخلہ لے گا، رحیم ہسا یہ دویمہِ ؤری پبلک اسکول نی سو داخلہ، انہیں پرِ سو اتی۔ یہ تو اس کی مثال ہے، مستقبل میں یہ کام ہو رہے۔ اس کے بعد ہے فعل مضارع۔ کیا ہے اس کے بعد؟ فعل مضارع، شاباش۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے۔ فعل مضارع سے تتھ فعلس تتھ کامہِ ونان یس کام حالس مز تی کرنے تو مستقبلس مز تی کرنے، یس مز دونوے زمان آسن ہائت۔ مثلا رحیم گیت گائے، رحیم ہسا گئی، رحیم گیت گائے۔ رحیم ہیکہِ ونکیٚنس تہِ آسے گیت، سُہ ہیکہِ مستقبلس مز تہِ گیت۔ استاد پڑھنے کے لیے بچوں کو بلائے، استاد ہسا چھُ بلاوان بچن پرنہٕ خٲطرٕ، یہِ ہسا بلایہِ بچن پرنہٕ خٲطرٕ۔ سُہ ہیکہِ ونکیٚنس تہِ یِوان بلٲیِتھ پرنہٕ خٲطرٕ، فیوچرس مز تہِ ہیکہِ بلٲیِتھ پرنہٕ خٲطرٕ۔ کریم کھیل کے میدان میں ضرور کھیل دکھائے، کریم ہسا ہائی کھیل ہندس میدانس مز ضرور کھیل، یاد تھٲیزیو۔ اب یہ تو نوٹ میں نے اس میں لکھا ہے۔ مضارع کے لغوی معنی ہے دودھ پلانے والی ماں۔ اصلی لغوی معنی چھُ امیُک، ڈکشنری یۄس معنی چھُ امیُک، سُہ ہسا چھُ دودھ پلانے والی ماں۔ یہ انڈر لائن کرو۔ مضارع کے لغوی معنی ہے دودھ پلانے والی ماں، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ وہ حال میں بھی دودھ پلاتی ہے بچوں کو اور مستقبل میں بھی دودھ پلاتی ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مضارع۔ یعنی جو کام حال میں ہی ہو رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہو رہا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل مضارع، یاد رکھنا چاہیے۔ میں ایک بار پھر یہ پڑھوں گا، یہ چوتھا مطلب چک ہے اس کا، چوتھا حصہ ہے اس کا۔ فعل مضارع، فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے۔ فعل مضارع چھِ تتھ ونان یتھ منٛز حال تہٕ مستقبل آسہِ، دۄنوَے زمان آسن اتھ منٛز۔ مثلاً رحیم گیت گائے، رحیم سے گئی، اور وہ تو حال میں بھی گیت گا سکتا ہے اور مستقبل میں بھی وہ گیت گا سکتا ہے۔ استاد پڑھنے کے لیے بچوں کو بلائے، استاد سے بلائے بچن پڑھنانے خاطر، وہ حال میں بھی ان کو بلا سکتا ہے اور مستقبل میں بھی ان کو بلا سکتا ہے پڑھنے کے لیے۔ کریم کھیل کے میدان میں ضرور کھیل دکھائے
دپان کریم ہسا ہائے کھیل ہندس میدانس میں ضرور کھیل. وہ تو حال میں بھی دکھا سکتا ہے اور مستقبل میں بھی یہ کھیل دکھا سکتا ہے. اس کو انڈر لائن کرو. اس کے بعد ہے میں نے نوٹ لکھا ہے مظاہرے کے لغوی معنی ہیں دودھ پلانے والی ماں. تو جو خبریں دودھ پلانے والی ماں جو ہوتی ہے وہ تو حال میں ہی پریزنٹ میں ہی اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور مستقبل میں بھی وہ بچوں کو دودھ پلاتی ہے. اس لیے اس کو فعل مضارع کہتے ہیں. اس کے بعد ہے فعل امر. فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے. دپان فعل امر ہسا گو سہ فعل سہ کام یتھ مز کانٛہہ کام کرنے خاطر حکم یی کرنہٕ. مثلاً یا کسی قسم کی نصیحت ہو یتھ مز کُنہِ قسمٕچ نصیحت تہِ آسہِ. یاد رکھو, اس کو نوٹ کرو, اس کو یہ انڈر لائن کرو. فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم یا کسی کی نصیحت ہو. یتھ مز کٲنٛسہِ أسۍ حکم کرو کٲم کرنہٕ خٲطرٕ یا یتھ مز کٲنٛسہِ خٲطرٕ نصیحت تہِ آسہِ. مثلاً حمید جلدی سے کام کرو. أسۍ وَنو حمید جلدی سے کام کرو, یہ حکم ہے. کریم اپنا سبق یاد کرو, یہ نصیحت ہے. کریم اپنا سبق یاد کرو, یہ نصیحت ہے. اکبر بازار سے دودھ لاؤ, یہ حکم ہے. اکبر بازار سے دودھ لاؤ, یہ حکم ہے. آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا شاید. اس کے بعد ہے فعل نہیں. فعل نہیں وہ فعل ہے جسے کسی کام کو کرنے سے روکا جائے. فعل نہیں سچو سہ کام سہ فعل یتھ مز أسۍ کانٛہہ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ رُکاو ہون. یتھ منٛز کانٛژھا أسۍ کٲم کرنہٕ خٲطرٕ رُکاو ہون. اس فعل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اتھ منٛز چھِ آسان کٲنٛسہِ حکم کہ کانٛہہ کٲم کرٕنۍ یا نہ کرٕنۍ. میں ایک بار پھر یہ پڑھوں گا, یہ انڈر لائن کرو. فعل نہیں. فعل نہیں وہ فعل ہے جس سے کسی کام کو کرنے سے روکا جائے. فعل نہیں چھُ سہ فعل سہ کٲم یُس أسۍ کُنہِ کامہِ نِش کانٛژھا کرِ, یعنی رُکاو ہون کانٛہہ کٲم کرنہٕ نِش. کانٛہہ کٲم کرنہٕ نِش رُکاو ہون, تَتھ چھِ وَنان فعل نہیں. اس فعل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. دپان اتھ فعلس منٛز چھُ اتھ کامہِ منٛز چھُ آسان کٲنٛسہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ کٲم کرٕنۍ یا نہ کرنُک حکم. یاد رکھو. مثلاً کتاب قۭمتی ہے اسے خراب نہ کر. کتاب ہسا چھِ قۭمتی, یِم ہسا کر خراب. یہ گوٚو فعل نہیں. اتھ منٛز نصیحت تہِ. اپنا قۭمتی وقت ضایع نہ کر. پنُن قۭمتی وقت مہ سا کٔرِو ضایع. یہ گوٚو فعل نہیں. اپنا نصیحت تہِ چھِ اتھ منٛز تہٕ فعل نہیں تہِ چھُ یِوان اتھ منٛز. اپنا قۭمتی وقت ضایع نہ کر. پنُن قۭمتی وقت مہ سا کٔرِو تُہۍ ضایع کِہیٖنۍ. اس کے بعد ہے تمباکو نوشی سے پرہیز کرو. تموک چڑھنے نش کریو سے پرہیز. یہ بھی حکم بھی ہے, فعل نہیں ہے, اور اس سے پرہیز کرو, یہ نصیحت بھی ہے. شاید آپ کو یاد رہا ہوگا. میں نے اس کے نیچے ایک نقشہ بنا دیا ہے اور اوپر لکھا ہے موضوع زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. آپ یہ سب دیکھیں گے اور انڈر لائن بھی کریں گے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں, اور میں نے یہ دکھائے ہیں فعل کی قسمیں کتنے ہیں. یہ آپ کو زبانی یاد رہے گا اگر اس پر آپ اس طرح سے نقشہ بنائیں گے. یہ تو زبانی یاد رہے گا کتنی قسمیں ہیں اس کی. پہلا لکھا ہے میں نے اس میں فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل, فعل مضارع, فعل امر,
فعل نہیں. اس نقشے میں میں نے یہ بھی آپ کو یہ آپ بھی لکھیں گے اپنے اپنے کاپیوں پر, اس طرح سے نقشہ بنائیے, اور آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے گا کتنے اقسام ہیں زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں کتنے ہیں, کتنے اقسام ہیں, اس کو کتنے قسم ہیں. اس کو فعل ماضی ہے پہلا قسم, فعل حال, فعل مستقبل, فعل مضارع, فعل امر, فعل نہیں, اور اس کو نمبر بھی دیجیے. فعل مضارع, فعل ماضی جو پہلا نمبر ہے, فعل حال دوسرا نمبر ہے, فعل مستقبل تیسرا نمبر ہے, فعل مضارع چوتھا نمبر ہے, فعل امر پانچواں نمبر ہے, اور فعل نہیں چھٹا نمبر ہے. یہ آپ کو اچھی طرح سے یاد رہے گا اس سے. اب میں پہلے سے پھر اس کا اعادہ کروں گا آپ کو یاد رہنے کے لیے. زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں. زمانے کے لحاظ سے فعل کی 6 قسمیں ہیں. فعل ماضی, فعل حال, فعل مستقبل, فعل مضارع, فعل امر, فعل نہیں. اب ہم پڑھیں گے فعل ماضی, اس کی تعریف کریں گے. فعل ماضی وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے. جیسے رشید نے پرسوں 10ویں جماعت کے سالانہ امتحان میں امتیازی پوزیشن حاصل کی. کریم میدان میں بہادری سے لڑتا تھا. محمود اپنے دوست کے گھر گیا تھا. یہ فعل ماضی ہے. اس کے بعد ہے دوسرا فعل حال. فعل حال وہ فعل ہے جو موجودہ زمانے میں جاری ہو. اس میں کسی کام کا کرنا, ہونا یا سہنا موجودہ زمانے میں ہی پایا جاتا ہے. یہ انہوں نے کاشر پاٹی کیا موجودہ زمانہ کیا موجودہ زمانہ تو فعل حال ہے, اور یہ کام جو فعل حال میں ہی کیا جاتا ہے, جو کام کیا جاتا ہے اس کو فعل حال کہتے ہیں. جو پریزنٹ میں جو فعل حال میں جو کام کیا جاتا ہے اس کو فعل حال ہی کہتے ہیں. مثلا احمد پڑھتا ہے, حمید دوڑ رہا ہے, کریم کھیل رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد ہے فعل مستقبل. فعل مستقبل وہ فعل ہے جو فعل آنے والے زمانے میں واقع ہو. مثلا حمید کل دہلی جائے گا. یہ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو. حاجی صاحبان دوسرے سال میں حج کو جائیں گے انشاءاللہ. رحیم دوسرے سال میں پبلک اسکول میں داخلہ لے گا. اس کے بعد ہے چوتھا فعل مضارع. فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جائے. مثلا رحیم گیت گائے. رحیم سے گئی, یہ تو زمانے حال میں بھی گا سکتا ہے اور مستقبل میں بھی گا سکتا ہے. استاد پڑھنے کے لیے بچوں کو بلائے. استاد سے پڑھنے خاطر سے بلائے سو بچن. سو ہے کہ حالس من تمن بلائت, مستقبل تہ ہے کہ مستقبلس من تہ سو یمن بلائت. کریم کھیل کے میدان میں ضرور کھیل دکھائے. اس کے بعد ہے میں نے نوٹ لکھا ہے اس کے لیے. مضارع جو ہے لغوی معنی ہے اس کا دودھ پلانے والی ماں. اس کا ڈکشنری معنی جو ہے, لغوی معنی جو ہے, اصلی معنی جو ہے اس کا ہے, اس کا مطلب ہے دودھ پلانے والی ماں. وہ حال میں بھی دودھ پلاتی ہے بچوں کو اور مستقبل میں بھی دودھ پلاتی ہے. اس کے بعد ہے پانچواں فعل امر. فعل امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم, کسی قسم کی نصیحت ہو. مثلا حمید جلدی سے کام کرو. حمید جلدی سے کا یہ حکم ہے. کریم اپنا سبق یاد کرو, یہ نصیحت بھی ہے اور حکم بھی ہے. اکبر بازار سے دودھ لاؤ, یہ حکم ہے. اور اس کے بعد ہے فعل نہیں. فعل نہیں وہ فعل ہے جس سے کسی کام کو کرنے سے روکا جائے. فعل نہیں سے تت فعلس ونان, تت کامہِ ونان یُس ہسا أسۍ کُنہِ کامہِ کرنہٕ نِش رُکاوون. انسان أسۍ کانٛہہ کٲم کرنے نِش رُکاوون. اس فعل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم ہوتا ہے. اتھ فعلس منٛز چھِ آسان, اتھ کامہِ منٛز چھِ آسان کانٛہہ کٲم کرنہٕ یا نہ کرنُک حکم. مثلا کتاب قۭمتی ہے اسے خراب نہ کرو. کتاب چھِ قۭمتی بس کٔرِو خراب کِہیٖنۍ. اپنا قۭمتی وقت ضائع نہ کر. پن قۭمتی وقت مَہ سا کٔرِو ضائع. تمباکو نوشی سے پرہیز کرو, تموک مَہ سا چیٚیِو.
یہ تو نصیحت بھی ہے اور حکم بھی ہے، فعل نہیں اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں ایک نقشہ بنا دیا ہے یہاں پر، اور آپ اوپر ہے موضوع اس کا زمانے کے لحاظ سے فعل کی قسمیں۔ تو فعل ماضی نمبر 1، فعل حال نمبر 2، فعل مستقبل نمبر 3، فعل مضارع نمبر 4، فعل امر نمبر 5 اور فعل نہیں نمبر 6۔ آپ بھی اسی طرح سے نقشہ بنائیں گے اپنے اپنی کاپیوں پر، اور مجھے پوری امید ہے آپ کو یاد رہا ہوگا، اور انشاءاللہ الرحمن ہم یہ اسی طرح سے جو آپ کے سلیبس میں گرامر ہے اس طرح سے مطلب یہ آگے یہ پڑھیں گے، اور کل بھی اسی طرح سے کوئی آپ کو ابھی تو جو ہوگا گرامر پڑھنا وہ تو انشاءاللہ الرحمن ہم مکمل کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو یاد بھی کریں گے اور اپنی کاپی پر بھی لکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔